السلام علیکم. ویلکم ٹو دا سیکنڈ لیکچر. کیسے ہیں آپ؟ کیسا جا رہا ہے آپ کا وی یو کے ساتھ یہ ایکسپیرئنس؟ وی ول بی ویری انٹرسٹیڈ ان فائنڈنگ آؤٹ اباؤٹ یور کامنٹس. اگر آپ کو کوئی پرابلمس ہو رہی ہیں یا پھر کوئی آپ سجیشنز دینا چاہتے ہیں دین میک شیور دیٹ یو سینڈ اس اے ای میل، یا ہمیں ای میل بھیجیں یا پھر میسج بورڈ پہ جا کے کوئی میسج پوسٹ کریں. پچھلی دفعہ آپ کو یاد ہوگا ہم چارلز بیبیج کی بات کر رہے تھے، نہ صرف چارلز بیبیج کی، اس کے اینالیٹیکل انجن کی، کہ وہ دنیا کا پہلا ڈیجیٹل جنرل پرپز کمپیوٹر تھا. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ایڈا دا کاؤنٹس آف لولیس، شی واز دا ویری فرسٹ کمپیوٹر پروگرامر. شروع کے کمپیوٹر تو خاصے پریمیٹیو تھے، لیکن آج کل کے کمپیوٹر جو ہیں ان میں بعض نمایاں خصوصیات ہیں. ایک چیز تو یہ کہ وہ بہت ہی تیزی سے کیلکولیشنز کرتے ہیں. آج کل کے فاسٹسٹ کمپیوٹر جو ہیں وہ ایک سیکنڈ میں ٹریلینز آف کیلکولیشنز کر سکتے ہیں، یعنی اربوں سے زیادہ، کھربوں سے زیادہ کیلکولیشنز وہ ایک سیکنڈ میں کر لیتے ہیں. ان کی اسٹوریج کیپیسٹی، یعنی جو ڈیٹا وہ اپنے اندر اسٹور کر سکتے ہیں، وہ بھی بے انتہا ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میرے گھر پہ جو پرانا سا کمپیوٹر پڑا ہے اس کی ہارڈ ڈسک میں 40,000 کتابوں کی ٹیکسٹ آ سکتی ہے. لیکن میرے خیال میں سب سے انٹرسٹنگ فیچر جو آج کل کے ماڈرن کمپیوٹرز کا ہے اور کسی بھی ایرا کے کمپیوٹرز کا ہے وہ یہ کہ یہ ریپیٹیٹو کام کرتے ہوئے تھکتے نہیں، بور نہیں ہوتے. انسانوں میں یہ خوبی نہیں ہے. انسان ایک ہی چیز کو اگر بار بار کریں تو بعض اوقات وہ بور ہو جاتے ہیں، تھک جاتے ہیں، غلطیاں کرنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن یہ کمپیوٹرز یہ ہرگز ایسا نہیں کرتے. تو یہ تو خصوصیات تھیں، لیکن کچھ ویکنیسز بھی ہیں کمپیوٹرز کی، جن میں سے ایک تو یہ ہے کہ انسانوں کی طرح کمپیوٹرز کے لیے چیزوں کو ریکگنائز کرنا ذرا مشکل ہے. انسان کو اس ایریا میں کمپیوٹرز پہ سبقت حاصل ہے. یعنی اگر ہم کوئی تصویر دیکھتے ہیں ہمیں پتہ لگ جاتا ہے یہ کس چیز کی تصویر ہے، یہ کون ہے. کمپیوٹرز کے لیے بھی ایسے کام کرنا ذرا مشکل ہے. اور دوسری بات یہ کہ کمپیوٹرز ابھی تک صرف وہی چیزیں کر سکتے ہیں جو انہیں بتائی جائیں. دے اسٹل کین ناٹ کم اپ ود جینوئنلی نیو انوویٹیو آئیڈیاز. ابھی بھی صرف انسان ہی ایسی ایک اسپیشی ہے کہ جو بالکل برانڈ نیو آئیڈیاز کو آؤٹ آف نتھنگ لا سکیں اور پریزنٹ کر سکیں. کمپیوٹرز ابھی بھی صرف وہی کام کر سکتے ہیں جو انہیں پہلے سے پتا ہو. تو یہ تو بات تھی پچھلی دفعہ کی. اس دفعہ ہم اپنی ڈسکشن کو کنٹینیو کریں گے. ہمارا سٹارٹنگ پوائنٹ وہی ہوگا جو پچھلی دفعہ تھا، یعنی چارلز بیبیج اور اس کا اینالیٹیکل انجن. لیکن یہ صرف ایک پہلا مائل سٹون ہوگا ہمارے جرنی کا. آج کا ہمارا جرنی جو ہے اٹ از اباؤٹ دا ایولیوشن آف کمپیوٹنگ. یہ کمپیوٹرز جب اینالیٹیکل انجن سے سٹارٹ ہوتے ہیں تو اس کے بعد کون سے امپورٹنٹ مائل سٹونز تھے، کون سے امپورٹنٹ ایونٹس تھے جن کی وجہ سے ماڈرن کمپیوٹر وہ بنے ہیں جو کہ وہ آج ہیں. کہاں وہ اینالیٹیکل انجن جو ایک میکینیکل مشین تھی، اور کہاں یہ آج کل کے موبائل ہینڈ ہیلڈ کمپیوٹرز جو آپ بھی خرید سکتے ہیں، میں بھی خرید سکتا ہوں، جو عام مارکیٹس میں اویلیبل ہیں. تو ہم دیکھیں گے کہ ان دونوں ایونٹس کے درمیان، یعنی اینالیٹیکل انجن کے ڈیزائن اور یہ ہینڈ ہیلڈ کمپیوٹر جو ہے، یہاں تک پہنچتے پہنچتے جو بعض امپورٹنٹ اور انٹرسٹنگ ایونٹس ہوئے ہیں ان کو آج ہم ڈسکس کرنا چاہیں گے. اس ڈسکشن کو شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی اور بات کر لیں. وہ یہ کہ ہم یہ ڈسکشن آخر کیوں کرنا چاہتے ہیں. دیکھیے، پاسٹ میں جو ہو چکا سو ہو چکا. وائی ناٹ جسٹ ٹاک اباؤٹ ٹوڈے؟ وائی ناٹ جسٹ ٹاک اباؤٹ دا فیوچر، کہ مستقبل میں کیا ہونا ہے. جو ماضی میں ہوا وہ تو ہو چکا. ہم کیوں اس کی ڈسکشن آج آپ کے سامنے کرنا چاہتے ہیں؟ ظاہر ہے ہم کرنا چاہتے ہیں، اس کی کوئی وجہ ہوگی. وہ کیا وجہ ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیے، پاسٹ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ
اگر ہم پچھلی بہت صدیوں کو اسٹڈی کریں ہم دیکھیں گے کہ بہت ساری چیزیں وہ ریپیٹ ہوتی ہیں کچھ عرصے کے بعد. بہت سارے پیٹرنز ایسے ہیں, بہت سارے سیکوینسز آف ایونٹس ایسے ہیں جو زمین کی تاریخ میں بار بار ریپیٹ ہوتے ہیں. تو اگر ہمیں پتہ ہے کہ یہ چیز پہلے اس طریقے سے ہوئی تھی اور ویسی ہی چیز آج کل ہو رہی ہو, وی ول نو ہاؤ ٹو پریڈکٹ دا نیکسٹ اسٹیپ, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ پہلے کیسے ہوا تھا. سو ہم پاسٹ کو اس لیے دیکھنا چاہتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے ہماری فیوچر کی پریڈکشن بہتر بن سکے. ایک چیز تو یہ ہے, اور دوسرے یہ کہ پاسٹ میں ہم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں انہوں نے بہت سارے ایکسپیریمنٹس کیے, بہت ساری نئی چیزیں کی, ان میں بعض چیزوں میں وہ فیل ہوئے, دے میڈ سرٹن مسٹیکس. تو اگر ہم نے ان چیزوں کو پڑھا, ان کے بارے میں ڈسکشنز کی, تو اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ان فیلئرز کو ہم ریپیٹ نہیں کریں گے. نہ صرف یہ, دوسری چیز یہ ہے کہ انہوں نے بعض انٹرسٹنگ, بعض اچھی چیزیں بھی کی. بعض ایسی چیزیں ہیں جو بہت عرصہ پہلے بن چکی ہیں لیکن ہمیں ان کے بارے میں نہیں پتا, اور اگر ہمیں اب ان چیزوں کی ضرورت ہو تو ہم کیا کریں گے؟ ہم ان کو ری انوینٹ کریں گے. اس سے ہمارا ٹائم ویسٹ ہوگا, ہمارے ریسورسز ویسٹ ہوں گے. تو دیٹس وائی اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو اسٹڈی دا پاسٹ for two reasons. One, so that we don't repeat the old mistakes, and two, so that we don't reinvent things which have already been invented. تو جناب یہ تو بات ہو گئی کہ ہم آج کی ڈسکشن کیوں کرنا چاہتے ہیں. چلیں اب ہم اپنا سفر شروع کرتے ہیں. ہمارا سفر جس پہ ہم دیکھیں گے کہ پاسٹ میں کمپیوٹنگ کے فیلڈ میں کیا کیا امپورٹنٹ ایونٹس ہوئے ہیں. سب سے پہلی چیز تو جس طرح ہم نے پچھلی دفعہ کہی تھی وہ تھا دا موسٹ امپورٹنٹ ایونٹ جس سے یہ پورے کا پورا فیلڈ شروع ہوا, اینڈ دیٹ واز دا برتھ آف دا الیکٹریکل انجن, جو کہ چارلز بیبیج نے ڈیزائن کیا تھا. اٹ واز دا ویری فرسٹ ڈیجیٹل جنرل پرپز کمپیوٹر جو ایک میکینیکل انداز سے بنانا جانا تھا. یہ کمپیوٹر, اس کے بارے میں انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ اس کا پاور سورس ظاہر ہے میکینیکل کمپیوٹر تھا, وہ بھی میکینیکل تھا. تو اس کو چلانے کے لیے چارلز بیبیج صاحب نے ایک کرینک کا انتظام کرنا تھا. کرینک آپ جانتے ہیں نا, جس طرح آپ کو قیمے والی مشین سے قیمہ نکالتے ہیں یوں گھما کے. تو یہ الیکٹریکل انجن جو تھا یہ اس پاور سے, ہینڈ پاور سے ایک لحاظ سے چلتا تھا. اس کمپیوٹر میں خصوصیت یہ تھی کہ اس میں آپ انفارمیشن کو سٹور کر سکتے تھے, انسٹرکشنز کو سٹور کر سکتے تھے, اس کے ذریعے آپ میتھمیٹیکل کیلکولیشنز کر سکتے تھے. اس میں ایک اور انٹرسٹنگ بات یہ تھی کہ یہ اپنی آؤٹ پٹ پرنٹڈ فارم میں بھی دے سکتا تھا. اس کے علاوہ ایک اور انٹرسٹنگ چیز جو اس کی تھی وہ یہ تھی کہ یہ اپنی پرماننٹ میموری کے طور پہ ایک ڈیوائس کو یوز کرتا تھا جو بعد میں بہت عرصے تک یوز ہوتی رہی, اور وہ ڈیوائس تھی پنچڈ کارڈز. پنچڈ کارڈز آپ نے دیکھے ہیں, یہ دیکھیے آپ کی اسکرین پہ اس وقت ایک پنچڈ کارڈ نظر آ رہا ہے. یہ پنچ کارڈ جو ہے ان کا شروع میں کمپیوٹنگ سے کوئی تعلق نہیں تھا. پنچ کارڈ 1801 میں فرانس میں انوینٹ ہوئے. ایک صاحب تھے جوزف مری جیکارڈ, انہوں نے پنچ کارڈ انوینٹ کیے تھے, اور جس ایپلیکیشن کے لیے انہوں نے ڈیولپ کیے تھے وہ تھی آٹومیٹڈ ٹیکسٹائل لومز, یعنی وہ آٹومیٹڈ کھڈیاں بنانا چاہتے تھے. وہ چاہتے تھے کہ ان کے پاس بے شمار کھڈیاں ہوں اور وہ ایک ہی پیٹرن پہ کپڑا بنتی رہیں, اور وہ پیٹرن ان کو وہ کس طریقے سے فیڈ کرتے تھے, وہ پیٹرن انہیں وہ پنچڈ کارڈ کے ذریعے فیڈ کیا کرتے تھے. تو شروع میں پنچ کارڈز کا کمپیوٹنگ سے بالکل کوئی تعلق نہیں تھا. یہ پنچ کارڈ جو تھے یہ کمپیوٹرز میں یوز ہونا شروع ہوئے اور 1950 تک یوز ہوتے رہے. Only after that they were replaced by magnetic tape. یہ جیکارڈ صاحب کی سٹوری پنچ کارڈ کی بڑی انٹرسٹنگ ہے, کیونکہ ہوا یہ کہ جب انہوں نے ایسی مشینیں انوینٹ کی جو پنچ کارڈ کی مدد سے کپڑا بنتی تھیں, تو بہت سارے لوگ جو پہلے ان مشینوں پہ کام کیا کرتے تھے وہ بے روزگار ہو گئے. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے جلسے جلوس کیے, کئی مشینیں انہوں نے جلا ڈالی. نہ صرف یہ بلکہ ایک آدھ جگہ جیکٹ صاحب ان کے ہتھے بھی چڑھ گئے اور ان کو مار پیٹ بھی ہوئی. سو انوینٹرز جو ہیں دنیا بعض اوقات ان کو کوئی اتنی اچھی ٹریٹمنٹ نہیں دیتی.
punch cards, they solved a very important practical problem for computing. That is, they provided an efficient means of storing data and instructions permanently. 1936 میں ایک ڈیولپمنٹ ہوئی which was equally important but on the theoretical aspects of computing. 1936 میں جو یہ ڈیولپمنٹ ہوئی وہ تھی the advent of the Turing machine. ٹیورنگ مشین ایلن ٹیورنگ نے پرپوز کی، جو کیمبرج یونیورسٹی کے ایک پروفیسر ہوا کرتے تھے. یہ صرف ایک تھیوریٹیکل مشین تھی. اٹ واز اے ویری سمپل بٹ اے کمپلیٹ کمپیوٹنگ مشین. اس چھوٹے سے اور سادے سے اور سمپل سے ماڈل کا فائدہ بہت لوگوں کو ہوا، کیونکہ اس سمپل ماڈل کی مدد سے وہ بہت سارے ایسے تھیوریٹیکل ایکسپیریمنٹس کر سکتے تھے، بہت ساری چیزوں کو پروو اور ڈس پروو کر سکتے تھے، جس کی وجہ سے کمپیوٹنگ نے بہت گروتھ دکھائی. یہ کانسیپٹ تھوڑا سا ذرا انوالوڈ ہے اور آپ کے ایڈوانس کورسز میں اس کا تذکرہ ضرور ہوگا. اس وقت میں صرف اس کا نام مینشن کرنا چاہتا تھا کہ 1936 میں the most important event in computing was the advent of the Turing machine. Turing machine ایلن ٹیورنگ کی ایک بہت امپورٹنٹ کنٹریبیوشن ہے، لیکن ان کی ایک اور امپورٹنٹ کنٹریبیوشن بھی ہے، وہ ہے the idea of the Turing test. ایلن ٹیورنگ نے یہ ٹیسٹ پرپوز کیا اور اس ٹیسٹ کا مقصد صرف ایک تھا کہ اگر کوئی کمپیوٹر اس ٹیسٹ کو پاس کر لے تو ہم کہیں گے کہ جناب یہ کمپیوٹر انسانوں کی طرح سوچ سکتا ہے. اٹ واز اے ویری سمپل ٹیسٹ، لیکن اس بات کو بہت سال ہو گئے، 50 سال سے بھی زیادہ ہو گئے ہیں. آج تک وی ہیو بین انیبل ٹو بلڈ اے کمپیوٹر which can pass the Turing test for thinking. جو پہلا کمپیوٹر اس ٹیسٹ کو پاس کرے گا اس کے لیے ایک پرائز بھی ہے. آپ کوشش کیجئے، شاید آپ وہ $1,00,000 کا پرائز ون کر سکیں. ٹیورنگ ٹیسٹ میں ہوتا کیا ہے؟ ٹیورنگ ٹیسٹ میں ایک صاحب ایک کمرے میں بیٹھے ہیں کمپیوٹر ٹرمینل کے سامنے، ایک دوسرے کمرے میں ایک اور صاحب بیٹھے ہیں ایک اور کمپیوٹر ٹرمینل کے سامنے، اور وہاں پہ ہی ایک کمپیوٹر بھی ہے جس پہ ایک پروگرام چل رہا ہے. اور یہ کمپیوٹر جس پہ یہ پروگرام چل رہا ہے یہ ہم نے اس طرح ڈیزائن کیا ہے کہ ہمارے خیال میں یہ سوچ سکتا ہے. اب وہ جو صاحب اکیلے بیٹھے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں کہ ہی از دا انٹیروگیٹر. انٹیروگیٹر صاحب کا کام یہ ہے کہ انہوں نے ٹرمینل پہ کوسچنز ٹائپ کرنے ہیں، اور یہ جو صاحب کمپیوٹر کے سامنے بیٹھے ہیں دوسرے کمرے میں اور وہ جو کمپیوٹر ود اٹس اون پروگرام جو بیٹھا ہوا ہے، یہ دونوں اس کے جواب دیں گے. تو انٹیروگیٹر صاحب کا کام یہ ہے کہ ان جوابوں کی مدد سے اندازہ لگائیں کہ یہ کمپیوٹر نے جواب دیا ہے یا پھر ایک ہیومن آپریٹر نے. تو کمپیوٹر پروگرام کا یہاں پہ مقصد یہ ہے کہ اس نے انٹیروگیٹر کو سم ہاؤ فول کرنا ہے کہ بھئی میں انسان ہوں. انہوں نے اپنے جواب ایسے دینے ہیں جس سے انٹیروگیٹر کو یہ لگے کہ یہ تو ایک انسان ہی جواب دے رہا ہے. تو جناب یہ ٹیسٹ میں بھی ہنڈریڈز آف ٹائمز رن کیا جا سکا ہے، لیکن ابھی تک کوئی ایسا کمپیوٹر ڈیزائن نہیں ہو سکا جو اس ٹیسٹ کو سکسیسفلی پاس کر سکے. ابھی تک کوئی ایسا کمپیوٹر نہیں بن سکا جو یہ کہہ سکے کہ میں نے ٹیورنگ ٹیسٹ پاس کر لیا ہے. ابھی تک انٹیروگیٹر صاحب ہمیشہ اپنے کوشچن آنسرز کی مدد سے بتانے میں کامیاب رہے ہیں کہ یہ جواب کمپیوٹر نے دیا ہے، انسان نے نہیں دیا. ابھی تک کوئی کمپیوٹر پروگرام ایسا نہیں بن سکا جو انٹیروگیٹر کو فول کر سکا ہو. سو ایز فار ایز ایلن ٹیورنگ از کنسرنڈ، کمپیوٹرز اسٹل کین ناٹ تھنک. تو جناب ایلن ٹیورنگ کے بارے میں تو ہم نے خاصی باتیں کر لیں، اور ان کی 2 لینڈ مارک کنٹریبیوشنز تھیں کمپیوٹنگ کے میدان میں، ان کے بارے میں ہم نے کچھ ڈسکشن کر لی. اب ہم ایک اور مائل سٹون کی طرف چلتے ہیں، اور یہ مائل سٹون جو تھا یہ تھا دا انوینشن آف دا ویکیوم ٹیوب. یہ مائل سٹون 1904 میں اچیو ہوا جب جان فلیمنگ صاحب جو کہ ایک انگلش فزسسٹ تھے، انہوں نے پہلی ویکیوم ٹیوب ڈیولپ کی. ویکیوم ٹیوبز کا کمپیوٹنگ سے کیا تعلق ہے؟
بڑا گہرا. ویکیوم ٹیوب کا یہ تعلق ہے کہ ویکیوم ٹیوبز کی مدد سے الیکٹرانک کمپیوٹرز پاسبل ہو گئے. اس سے پہلے تو میکینیکل کمپیوٹر ہوتے تھے یا پھر الیکٹرو میکینیکل کمپیوٹر ہوتے تھے, لیکن ویکیوم ٹیوب جو کہ ایک الیکٹرانک ڈیوائس ہے اس کی مدد سے الیکٹرانک کمپیوٹنگ پاسبل ہو گئی. اور اس کا فائدہ کیا ہوا؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ اب کمپیوٹر بہت تیز بن سکتے تھے. میکینیکل چیزوں میں کچھ خامی ہے کہ یو کانٹ ریئلی اسپیڈ ایم اپ دیٹ فاسٹ, لیکن الیکٹرانک ٹیوبز کی مدد سے جو کمپیوٹر بنائے گئے بعض اوقات وہ بیسٹ میکینیکل کمپیوٹر سے 1000 گنا تیز تھے. So the invention of vacuum tubes were a very, very important event in the evolution of computing. اور آپ کو یہ تو علم ہے ہی کہ آج کل آپ کوئی ایسا کمپیوٹر نہیں دیکھتے, نہ ہی ایسا کمپیوٹر خرید سکتے ہیں جو ویکیوم ٹیوبز کی مدد سے بنتا ہو, کیونکہ وہ بھی ختم ہو گئی. ان کی جگہ اب ٹرانزسٹرز نے لے لی ہے جو لیس کاسٹلی ہیں, زیادہ ریلائبل ہیں. تو ویکیوم ٹیوب جو ہے یہ جب 1904 میں پہلی بنی, اس کے بعد بھی 35 سال لگے. 35 سال کے بعد پہلا ایسا کمپیوٹر بنا جسے ہم ایک الیکٹرانک کمپیوٹر کہہ سکیں, اور یہ کمپیوٹر جو تھا یہ تھا ABC, دا اٹیناسوف بیری کمپیوٹر. یہ آئیوا اسٹیٹ کالج میں ایک پروفیسر صاحب اور ان کے اسسٹنٹ نے بنایا. اٹیناسوف پروفیسر تھے اور بیری صاحب جو تھے ان کے اسسٹنٹ تھے. This was the very first computer made up of vacuum tubes. So it was the world's first electronic computer. اس کے بارے میں ایک خاص بات اور بھی تھی, وہ یہ کہ اس کمپیوٹر نے پہلی دفعہ بائنری نمبرز یوز کیے بجائے ڈیسیمل نمبرز کے. اس نے بائنری نمبرز یوز کیے. آپ شاید بائنری نمبر سے واقف ہوں, اگر نہیں ہیں تو تھوڑا انتظار کریں, 1-2 لیکچر کے بعد اس کے بارے میں ہم خاصی ڈسکشن کریں گے. لیکن ایک بات میں آپ کو بھی بتایا چلوں کہ آج کل جتنے بھی آپ کمپیوٹرز دیکھتے ہیں اپنے ارد گرد, آل آف دیم یوز دا بائنری نمبر سسٹم ایز دیئر نیٹو نمبر سسٹم, ناٹ دا ڈیسیمل. ڈیسیمل جس سے ہم انسان زیادہ واقف ہیں, جس کو ہم زیادہ یوز کرتے ہیں. کمپیوٹرز, ڈیجیٹل کمپیوٹرز جو ہیں, دے آلویز یوز دا بائنری نمبر سسٹم. یہ کمپیوٹر ایک یونیورسٹی میں بنا تھا اور اس کا مقصد یہی تھا کہ اسٹوڈنٹس کی ہیلپ کی جائے. انفیکٹ اس کے ذریعے بہت سارے جو گریجویٹ اسٹوڈنٹس تھے وہ اپنی سائملٹینیس لینئر ایکویشنز کو سالو کیا کرتے تھے. سو اس کمپیوٹر although it was a general purpose machine, لیکن اس کو خاص طور پہ سائملٹینیس لینئر ایکویشنز کو سالو کرنے کے لیے بنایا گیا تھا. نیکسٹ ایونٹ 1943 میں ہوا جب ہارورڈ مارک 1 فنش ہوا. ہارورڈ ایکن صاحب ہارورڈ یونیورسٹی میں جنہوں نے یہ کمپیوٹر بنایا, it was a large scale general purpose computer. لیکن اس کمپیوٹر کے ساتھ ایک بڑی زیادتی ہوئی, حالانکہ ہونی نہیں چاہیے تھی, کیونکہ جو چیز بیبیج صاحب نے 100 سال 110 سال پہلے سوچی تھی, ہارورڈ مارک 1 had all those ideas in it, لیکن پھر بھی اس کے ساتھ ایک زیادتی ہو گئی. It was built too late. اس زمانے میں جب ہارورڈ مارک 1 بنا 1943 میں, الیکٹرانک ایرا شروع ہو چکا تھا. الیکٹرانک کمپیوٹرز جو بننے شروع ہوئے وہ ہارورڈ مارک 1 which was electro mechanical computer اس سے بہت تیز ہوا کرتے تھے, بعض اوقات اس سے 1000 گنا زیادہ تیز ہوا کرتے تھے. ہارورڈ مارک 1 was just too slow, so it was obsolete almost the moment when it was finished. لیکن ہارورڈ مارک 1 کے بارے میں ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں, it was the last famous electro mechanical computer. ABC کے بارے میں ہم نے ابھی تذکرہ کیا کہ وہ دنیا کا پہلا الیکٹرانک کمپیوٹر تھا, لیکن دنیا کا پہلا بہت مشہور الیکٹرانک کمپیوٹر ABC نہیں کنسیڈر کیا جاتا. That was the ENIAC that came into operation in 1946. ENIAC was the world's first large-scale general-purpose digital electronic computer. یہ کمپیوٹر جو ہے یونیورسٹی آف پینسلوینیا میں بنایا گیا, اور اس کمپیوٹر کے موجد جو تھے وہاں کے 2 پروفیسر حضرات تھے, موکلی صاحب اور ایکٹ صاحب. یہ کمپیوٹر انہوں نے US ملٹری کے لیے بنایا تھا.
It was a very, very complex system. اس میں 19,000 vacuum tubes تھی. It used to cover a space which was 9 feet by about 80 feet. 80 feet. وقار یونس اتنا دوڑ کے آتا ہے پھر جا کے اپنی فاسٹ بال کراتا ہے. It was a huge machine. یہ کمپیوٹر 30 ٹن وے کرتا تھا اور 150 کلو واٹ بجلی کھایا کرتا تھا. روایت یہ ہے کہ جب اس کمپیوٹر کو آن کیا جاتا تھا تو سارے شہر کی بتیاں ڈم ہو جایا کرتی تھیں. بہت سالوں کے بعد جب پہلا مائکرو پروسیسر بنا, چھوٹا سا ٹائنی سا مائکرو پروسیسر انٹل 4004, اس میں اتنی ہی پاور تھی جتنے اس بیسٹ میں تھی. یعنی کہ جو 9 فٹ بائی 80 فٹ کی جگہ لیا کرتا تھا, وہی کمپیوٹنگ پاور ایک چھوٹے سے ناخن جتنے سائز کے پیس آف سلیکن میں آ گئی تھی. اس کے بارے میں ہم تھوڑی دیر میں آپ کو کچھ بتائیں گے. ENIAC کے بعد جو نیکسٹ امپورٹنٹ ایونٹ تھا, دیٹ واز دا برتھ آف دا ٹرانزسٹر. آج کل جتنے بھی آپ کمپیوٹرز دیکھتے ہیں یہ سب کے سب ٹرانزسٹر ٹیکنالوجی پہ بیسڈ ہیں. ان سب میں کچھ نہیں ہے, منیچور بہت چھوٹے چھوٹے ذرے برابر چھوٹے ٹرانزسٹرز ہیں اور کچھ نہیں ہے. تو یہ ٹیکنالوجی 1947 یعنی دا ایئر وین پاکستان واز بورن, جان بارڈین, ولیم شاکلی اور بریٹن صاحب نے بیل لیبز میں ٹرانزسٹرز کو انوینٹ کیا تھا, اور ان لوگوں کو اس ڈسکوری کے سلسلے میں, اس انوینشن کے سلسلے میں نوبیل پرائز بھی دیا گیا تھا. ٹرانزسٹرز نے کیا کیا, انہوں نے ویکیوم ٹیوبز کو ریپلیس کر دیا. وہ ان سے سائز میں چھوٹے تھے, زیادہ ریلائبل تھے, کم پاور لیتے تھے, اور اس کے علاوہ ان کی قیمت بھی ویکیوم ٹیوبز کے مقابلے میں کہیں کم تھی. اور جیسے میں نے کہا کہ آج کل جتنے بھی آپ کمپیوٹرز دیکھ رہے ہیں یہ سب کے سب منیچرائزڈ ٹرانزسٹر سے بنے ہوئے ہیں. اب میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا. دیکھیے, پہلے تو تھے میکینیکل کمپیوٹرز, پھر آئے الیکٹرو میکینیکل کمپیوٹرز, اور پھر ویکیوم ٹیوبز پہ بیسڈ جو کمپیوٹرز تھے وہ آئے, اور آج کل کے سارے کمپیوٹرز جو ہیں دے آر بیسڈ آن دا ٹرانزسٹر ٹیکنالوجی. سو ٹیکنالوجیز وقت کے ساتھ ساتھ چینج ہوتی رہی ہیں. آپ یہ بتائیے کہ ٹرانزسٹرز کو کون ریپلیس کرے گا؟ کون سی ایسی ٹیکنالوجی ہے کہ جو آج کل کے ٹرانزسٹرز کو ریپلیس کرے گی؟ 1950 میں جو امپورٹنٹ ایونٹ ہوا وہ تھا the invention of the floppy disk. floppy disk جو ہے وہ 1950 میں جاپان کی جو ٹوکیو میں امپیریل یونیورسٹی ہے وہاں پہ یوشیرو ناکاماتس انہوں نے انوینٹ کی. بعد میں انہوں نے اپنی اس انوینشن کے رائٹس IBM کو دے دیے اور انہوں نے اسے مارکیٹ کرنا شروع کر دیا. floppy disk کا کیا فائدہ ہوا؟ ان کا سب سے بڑا فائدہ یہ تھا کہ they provided us with faster access to data and to instructions. وہ جس تیزی سے کمپیوٹرز کو انفارمیشن فراہم کر سکتے تھے وہ کہیں زیادہ تھی ایز کمپیئر ٹو میگنیٹک ٹیپ. میگنیٹک ٹیپ از جسٹ لائک آڈیو ٹیپ, کہ اگر آپ نے پہلا گانا سننا ہے تو آپ وہ سن لیں, اگر آپ نے ٹیپ کے آخر میں ایک گانا ہے اس کو سننا ہے تو پہلے آپ کو فارورڈ کرنا پڑتا ہے, کچھ ویٹ کرنا پڑتا ہے, پھر جا کے آپ وہ گانا سن سکتے ہیں. whereas floppy disk is like CDs, کہ اٹ ڈزنٹ میٹر وچ سانگ یو وانٹ ٹو لسن ٹو, آپ بس اسے بتاتے ہیں اور ڈائریکٹلی وہ گانا شروع ہو جاتا ہے. دیر از نو ڈیلے. دا سیم ڈفرنس از بٹوین دا میگنیٹک ٹیپ وچ واز یوز فار اسٹوریج ان کمپیوٹرز اور فلوپی ڈسک. سو فلوپی ڈسک which was invented in 1950, it was a very radical departure of the norm of the day, and that is it provided with a faster access to data. ایک اور امپورٹنٹ چیز اس کے بارے میں آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں, that happened in 1951. ابھی تک جتنے بھی کمپیوٹرز بنے تھے وہ سارے کے سارے ملٹری کے لیے یا کسی خاص مقصد کے لیے بنائے جاتے تھے. 1951 میں جو امپورٹنٹ ایونٹ ہوا کہ ایسے کمپیوٹر بنائے گئے کہ جو کمرشل یوسیج کے لیے تھے. 1951 سے پہلے جتنے بھی کمپیوٹر بنے وہ کسی خاص مقصد کے لیے کسٹم میڈ کیے جاتے تھے. 1951 میں جو ایک خاص طرح کے کمپیوٹر بننے شروع ہوئے, they were mass produced. They were not made for just one cause or just for one customer. They were made for any general customer.
and that was the UNIVAC 1. 1951 میں دنیا کا پہلا کمرشل ماس پروڈیوسڈ کمپیوٹر وجود میں آیا. This computer was built by the same people, Eckert and Mauchly, جنہوں نے ENIAC بنایا تھا. یہ کمپیوٹر ENIAC جتنا پاورفل نہیں تھا لیکن اس سے زیادہ ریلائبل تھا کیونکہ اس میں نمبر آف پارٹس واز لوور. آپ کو یاد ہوگا ENIAC میں تو 19,000 ٹیوبس تھیں, اس میں صرف 5,000 تھیں. ENIAC تقریباً 5,000 انسٹرکشنز پر سیکنڈ کر سکتا تھا, یہ والا جو ہے یہ تقریباً 2,000 آپریشنز پر سیکنڈ کر سکتا تھا. اس کی کاسٹ تقریباً $1 ملین تھی. اس زمانے میں یہ بہت زیادہ کنسیڈر کی جاتی تھی, لیکن کمپیئر ٹو دوز کسٹم میڈ مشینز لائک ENIAC it was still much cheaper. From 1951 to 1957, 48 of these machines were sold. اور اس کی وجہ سے امریکہ میں بزنسز, ان کی اسٹائل, the way they worked, it just changed. 1952 میں گریس ہاپر نے کمپائلر انوینٹ کیا. ایک کمپائلر ایک کمپیوٹر پروگرام ہی ہوتا ہے, اس کو آپ انسٹرکشنز دیتے ہیں ان ہائی لیول لینگویج. ہائی لیول لینگویج سے مراد ویسی لینگویج ہے جو کہ ایک ہیومن کے لیے انڈرسٹینڈ کرنا آسان ہو. تو کمپائلر اس ہائی لیول لینگویج میں انسٹرکشنز دی جاتی ہیں ان کو لیتا ہے اور ان کو کنورٹ کرتا ہے, ان کو کنورٹ کرتا ہے ان لو لیول لینگویج. لو لیول لینگویج سے مراد وہ لینگویج ہے جو ایک کمپیوٹر کے لیے انڈرسٹینڈ کرنا آسان ہو. سو ایک کمپائلر کیا کرتا ہے, اٹ کنورٹس ہائی لیول لینگویج انسٹرکشنز انٹو لو لیول لینگویج انسٹرکشنز. تو اس کا فائدہ کیا ہوا؟ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ اب کمپیوٹر پروگرام لکھنا آسان ہو گیا. آپ اس کو اب ہائی لیول لینگویج میں لکھتے ہیں, اس سے پہلے ان کو لو لیول لینگویجز میں لکھنا پڑتا تھا. لو لیول لینگویجز انسانوں کے لیے انڈرسٹینڈ کرنا مشکل ہے, اس لیے وہ کام جو تھا خاصا مشکل تھا, خاصا ٹیڈیس تھا, اور اس میں ایررز وغیرہ بہت ہوا کرتے تھے. سو دس واز اے گریٹ اچیومنٹ بائی گریس ہاپر, دیٹ از شی انوینٹڈ دا کمپائلر. کمپائلرز کے بارے میں ہم نے اس کورس میں مزید باتیں کرنی ہیں. ہائی لیول لینگویجز کا بھی کچھ تذکرہ کریں گے, لو لیول لینگویجز کا بھی تذکرہ کریں گے, لیکن فی الحال لیٹس کنٹینیو ود آور جرنی آن دا پاتھ آف کمپیوٹنگ ایوولوشن. کمپیوٹر ہارڈ ویئر از میڈ یوزفل ود دی ہیلپ آف کمپیوٹر سافٹ ویئر وچ از ڈیولپڈ ان پروگرامنگ لینگویجز. تو یہ دو چیزیں کسی کمپیوٹر کو یوزفل بناتی ہیں, یعنی کہ کچھ ہارڈ ویئر ہونی چاہیے اور اس کے لیے کچھ انسٹرکشنز کمپیوٹر سافٹ ویئر کی فارم میں ہونی چاہیے. آج کل کے کمپیوٹرز اور بھی زیادہ یوزفل ہیں, اور اس کی وجہ جو ہے دیٹ از دا انٹرنیٹ, دس ہیوج نیٹ ورک آف کمپیوٹرز وچ کین آلویز ٹاک ٹو ایچ ادر 24 hours اے ڈے. اس انٹرنیٹ کا گرینڈ ڈیڈی کون تھا؟ اس انٹرنیٹ کا گرینڈ ڈیڈی جو ہے وہ ARPANET تھا. ARPANET was born in 1969. اس کو امریکہ کے ڈپارٹمنٹ آف ڈیفینس نے بنوایا تھا, اور اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد یہ تھا کہ چھوٹے چھوٹے نیٹ ورک جو ساری امریکہ میں پھیلے ہوئے تھے ان کو آپس میں کنیکٹ کر دیا جائے, یعنی ٹو فارم اے نیٹ ورک آف نیٹ ورکس. شروع میں جب ARPANET شروع ہوا تو اس پہ there were a total of 60,000 computers. سو ARPANET نے یہ پاسبل کر دیا تھا کہ 60,000 کمپیوٹرز جو مختلف یونیورسٹیز میں اور ریسرچ آرگنائزیشن میں پھیلے ہوئے تھے کہ وہ آپس میں کمیونیکیٹ کر سکیں, آپس میں انفارمیشن ایکسچینج کر سکیں. سو انٹرنیٹ, اس کا آئیڈیا اٹ اسٹارٹیڈ فرام ARPANET اینڈ دیٹ واز دا ایئر 1969 when ARPANET was born. This is one of the key moments in the history of computing. ایک کی فیچر جو آج کل کے ماڈرن کمپیوٹرز کا ہے وہ ان کی لو کاسٹ ہے, وہ ان کا اسمال سائز ہے. کہاں وہ ENIAC جو اتنا بڑا تھا, 9 فٹ بائی 80 فٹ جگہ گھیرتا تھا, اور کہاں یہ آج کل کے پرسنل کمپیوٹرز. تو آج کل کے کمپیوٹرز میں جو ایک کی بات ہے وہ ان کی لو کاسٹ ہے اور ان کا وہ اسمال سائز ہے. اور یہ ایسا کیوں پاسبل ہوا ہے, کس چیز کی وجہ سے پاسبل ہوا ہے؟ دیٹ از ون کی تھنگ, دیٹ از دا انیکسپینسو miniaturized components called microprocessors. دنیا کا پہلا مائکرو پروسیسر انٹل 4004 تھا جو کہ 1971 میں انوینٹ کیا تھا. تو 1971 میں ٹیڈ ہاف صاحب جو انٹل کارپوریشن میں کام کیا کرتے تھے, انہوں نے
مائکرو پروسیسر انوینٹ کیا اور اس کا نام رکھا گیا انٹیل 4004. یہ ایک بڑا چھوٹا سا کمپوننٹ تھا, بڑی چھوٹی سی ڈیوائس تھی. اس کا سائز جو ہے ہمارے ناخن سے بھی شاید چھوٹا تھا. اس کا سائز تھا 1/6 of an inch times 1/8 of an inch. And there were a total of about 2500 transistors in that microprocessor. یہ تو کچھ بھی نہیں. آج کل کے اگر آپ ماڈرن مائکرو پروسیسر کے لیں تو اس میں تو ٹینز آف ملینز آف ٹرانزسٹرز ہوا کرتے ہیں. ایز آئی انڈرسٹینڈ Pentium 4 جو لیٹسٹ آج کل چپ اویلیبل ہے اس میں دے آر 55 ملین ٹرانزسٹرز. سو جو پہلا مائکرو پروسیسر بنا وہ بہت ہی چھوٹا سا تھا, بہت ہی کم کیپیبلٹی کا تھا. اس میں صرف تقریباً 2500 ٹرانزسٹرز تھے, لیکن وہ چھوٹا سا کمپوننٹ واز ایز پاورفل ایز the ENIAC. Microprocessors in turn led the way towards the development of microcomputers and personal computers. یعنی وہی کمپیوٹر جو آج کل ہمارے چاروں طرف نظر آتے ہیں, they were made possible because of the birth of the microprocessor. دنیا کا پہلا پرسنل کمپیوٹر جو تھا اس کا نام تھا Altair 8800 اور یہ 1975 میں وجود میں آیا. Altair 8800 was based on an Intel microprocessor called the Intel 8080. بڑا سستا سا یہ پرسنل کمپیوٹر تھا, تقریباً $300 میں مل جاتا تھا, لیکن it was a very primitive پرسنل کمپیوٹر. اس میں ٹوٹل میموری جو تھی وہ 256 بائٹ تھی. This is about 1,000,000 times less than what I have in my personal computer at home. تو بہت ہی پریمیٹیو سی مشین تھی, لیکن it was a computer. It was a micro computer. It was a fully functional micro computer. آج کل تو خیر ہمیں خاصی آسانیاں ہیں, لیکن اس کمپیوٹر کو ان پٹ دینا اور آؤٹ پٹ اس سے لینا وہ اتنا آسان کام نہیں تھا. اس کو ان پٹ دی جاتی تھی چھوٹے چھوٹے سوئچز کی مدد سے, اور اس کی آؤٹ پٹ ریڈ کی جاتی تھی. اس پہ چھوٹے چھوٹے لیمپ لگے ہوتے تھے, ان کی مدد سے ہمیں پتہ لگتا تھا کہ کمپیوٹر ہم سے کیا بات کرنا چاہ رہا ہے. سو بہت پریمیٹیو مشین تھی. نیور دا لیس اٹ واز اے کمپلیٹ فنکشننگ کمپیوٹر. سو پرسنل کمپیوٹرز کی کیٹیگری جو ہے وہ 1975 میں شروع ہوئی. اس سے اگلے سال ایک نئی کمپیوٹرز کی کیٹیگری انٹروڈیوس ہوئی. دیٹ واز دا سپر کمپیوٹر. 1976 میں کرے 1 انٹروڈیوس کیا گیا, وچ واز دا ویری فرسٹ کمرشل سپر کمپیوٹر. سپر کمپیوٹر کیا ہوتے ہیں؟ دے آر دا موسٹ پاورفل مشینز آف دا ٹائمس. اس کسی بھی زمانے میں جو اسٹیٹ آف دی آرٹ ٹیکنالوجی ہوتی ہے اس کو یوز کر کے جو کمپیوٹر بنائے جاتے ہیں, دے آر کالڈ سپر کمپیوٹرز. دے آر کالڈ سپر کمپیوٹرز بیکاز دے آر یوزڈ ٹو سالو سپر کمپلیکس ٹاسکس. ایسے ٹاسک جو بہت مشکل ہیں. ایسے ٹاسک کون سے ہیں؟ ایک بہت مشکل ٹاسک ہے ویدر کو پریڈکٹ کرنا, کہ 4-5 دن کے بعد فلانی جگہ پہ بارش ہوگی یا نہیں ہوگی. یا پھر یہ کہ آپ اپنی ایٹامک ڈیوائسز کو چیک کرنا چاہتے ہیں کہ اگر اس بومب کو میں ایکسپلوڈ کروں تو کیا ہوگا. ایک تو طریقہ ہے کہ ڈیزرٹ میں جائیں اسے ایکسپلوڈ کریں. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے کمپیوٹر میں ایک سیمولیشن کریں, اس میں وہ ایکسپلوژن کریں, اور اس سے آپ کو پتہ لگے کہ واز دا ایکسپیریمنٹ سکسیسفل اور ناٹ. یہ دونوں کام اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سے ایسے کام ہیں جو خاصے کمپلیکس ٹاسک ہیں, خاصے ڈیفیکلٹ ٹاسک ہیں. ان ٹاسک کو عام کمپیوٹر نہیں کر سکتے. اس کے لیے یو ڈو ریکوائر کمپیوٹرز وچ آر انارمسلی پاورفل. سپر کمپیوٹرز آر جسٹ دیٹ. کرے 1 جو 1976 میں انٹروڈیوس کیا گیا تھا, اٹ کوڈ ڈو 167 ملین آپریشنز پر سیکنڈ. یہ تو اب بہت پرانی بات ہو گئی. آج کل کے جو ماڈرن سپر کمپیوٹرز ہیں دے کین ڈو trillions of operations per second. 5 years later, in 1981, maybe the most important event in the history of computing took place. That is when computers finally became popular. And that event was the introduction of the IBM PC. In 1981, the IBM PC was introduced along with the MS-DOS operating system.
آج کل آپ کو جتنے بھی پرسنل کمپیوٹرز نظر آتے ہیں ان میں سے 95% are somehow related to that event. 95% of those computers, they are somehow descendants of that personal computer and that operating system. Operating system ایک نئی ٹرم ہے, اس کے بارے میں آج تو ہم کچھ گفتگو نہیں کریں گے, لیکن فیوچر لیکچرز میں اس کا تذکرہ ہم ضرور کریں گے. 1981 کے 3 سال کے بعد ایک اور امپورٹنٹ ایونٹ ہوا, اور وہ یہ کہ the Macintosh computer was introduced by the Apple Corporation. Apple Corporation کا یہ کمپیوٹر اس سے پہلے کے کمپیوٹر سے بہت مختلف تھا, اور اس میں خاص بات یہ تھی کہ اس کو یوز کرنے کے لیے آپ کو عجیب و غریب کمانڈ یاد کرنے کی ضرورت نہیں تھی. آپ ایک ماؤس کے ذریعے اس کو نیویگیٹ کرتے تھے. اس ایک ماؤس کے ذریعے اس کو ادھر سے ادھر کر کے آپ کمپیوٹر کو انسٹرکشنز دیتے تھے کہ بھائی اب یہ کر دو, اب وہ کر دو, اب یہ کر دو, اور اب وہ کر دو. آج کل کے جتنے بھی پرسنل کمپیوٹرز آپ کو نظر آتے ہیں وہ سب کے سب اب اسی طرح آپریٹ کرتے ہیں. یعنی بجائے ٹائپ رائٹر پہ بیٹھ کے جس طرح آپ چیزیں ٹائپ کرتے ہیں, اب آپ وہ نہیں کرتے, بلکہ ایک ماؤس کے ذریعے اس کو موو کر کے ہم کمپیوٹر کو انسٹرکشنز فراہم کرتے ہیں. تو جناب یہ ایونٹ 1984 میں ہوا. اس کے 5 سال کے بعد 1989 میں ایک اور کی ایونٹ ہوا, اور اس ایونٹ کی وجہ سے آپ کو آج کمپیوٹنگ کی جو پاپولیرٹی نظر آتی ہے, دیٹ از انپریسیڈنٹڈ. ایسی پاپولیرٹی کمپیوٹنگ کی کبھی نہ ہوتی اگر ورلڈ وائڈ ویب انوینٹ نہ ہوا ہوتا. 1989 میں یہ امپورٹنٹ ایونٹ ہوا. ٹم برنرز-لی جو کہ ایک انگلش فزسسٹ تھے, وہ جنیوا میں سرن میں کام کرتے تھے, وہاں پہ انہوں نے یہ آئیڈیا ایک شروع کیا. وہ کرنا صرف یہ چاہتے تھے کہ he somehow wanted to make it simple for his colleagues to share their documents. اس کے لیے انہوں نے یہ ورلڈ وائڈ ویب کا آئیڈیا انوینٹ کیا. اور اب آپ دیکھ لیں کہ ایک چھوٹی سی شروعات کے ساتھ آج یہ آئیڈیا کہاں پہنچ گیا ہے. آج دنیا میں جہاں بھی کمپیوٹرز پائے جاتے ہیں وہاں پہ ورلڈ وائڈ ویب یوز کیا جاتا ہے. 1997 میں ایک ایونٹ ہوا جس کا ہم نے پچھلی دفعہ بھی تذکرہ کیا تھا, اور وہ یہ کہ ہیومن ہسٹری میں پہلی دفعہ ایک مشین نے ایک انسان کو ایک چیس میچ میں ہرا دیا. نہ صرف ایک انسان کو بلکہ دنیا کا جو بہترین چیس پلیئرز تھا, دا بہترین ہیومن بینگ, he was beaten by the best computer in the world. The best chess playing computer in the world beat the best human player of the world. That was a very, very important event. کیونکہ اب کچھ ایسے ظاہر ہوتا ہے کہ anything a human being can do, a computer can do it as well. ابھی تک ہم نے جو باتیں کی ہیں, ہم نے ہسٹری کی باتیں کی ہیں کہ پاسٹ میں کیا ہوا تھا. اب ذرا ہم دیکھنا چاہیں گے کہ آج کل کیا ہو رہا ہے. آج کل بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں, لیکن ایک ایگزامپل جو میں آپ کے سامنے پریزنٹ کرنا چاہوں گا وہ ہے موبائل فون کمپیوٹر کی. آپ نے شاید دیکھے ہوں, یہ منیچرائز سی چیزیں ہیں. آج کل آپ کا جو فون ہوتا ہے گھر پہ, اس کے ہینڈ سیٹ جو ہے اس کے برابر ان کا حجم ہوتا ہے. اور یہ کیا ہے؟ یہ ایک فون بھی ہے اور ایک کمپیوٹر بھی ہے. This little device can do most everything that any internet connected computer can do. بالکل وہی چیزیں جو ایک انٹرنیٹ کنیکٹڈ کمپیوٹر کر سکتا ہے وہ آپ اس چھوٹی سی ڈیوائس کے ذریعے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کو تھوڑی سی پرابلم ہوگی کیونکہ اس کی اسکرین چھوٹی ہے, اس کا کی بورڈ بھی ذرا نازک سا اور چھوٹا سا ہے, لیکن کیپیبلٹی از آل دیئر. This is the first consumer device which fuses a telecom device along with a computing device together. یہ بیک وقت ایک کمپیوٹر بھی ہے اور ایک موبائل فون بھی ہے. سو آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ دس از دا pinnacle of computing. That is, things are getting smaller. Computers are becoming smaller and more useful. اور وقت کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں گے کہ یہ مزید سے مزید تر ہوگا. کمپیوٹرز جو ہیں وہ زیادہ یوزفل ہوتے جائیں گے, زیادہ یوزر فرینڈلی ہوتے جائیں گے اور چھوٹے بھی ہوتے جائیں گے. میں نے آپ سے تھوڑی دیر پہلے یہ سوال پوچھا تھا کہ جناب پہلے میکینیکل کمپیوٹنگ ہوتی تھی, پھر الیکٹرو میکینیکل آئی, ویکیوم ٹیوب کمپیوٹنگ آئی, ٹرانزسٹر کمپیوٹنگ آئی, اب کیا ہوگا؟ What is going to replace the transistors?
اور اس کا جواب جناب ہے کوانٹم کمپیوٹنگ. کوانٹم کمپیوٹنگ از این آئیڈیا بیسڈ آن کوانٹم میکینکس. کوانٹم میکینکس کے بارے میں شاید آپ نے فزکس میں پڑھا ہو. یہ ایک فزکس کی ایک خاص شاخ ہے. اٹ از ریلیٹڈ ود دا انٹریکشن آف سب ایٹامک پارٹیکلس, یعنی ایسے پارٹیکل جو ایٹم سے بھی چھوٹے ہیں, ان کی فزکس کو ہم کوانٹم میکینکس کہتے ہیں. سو کوانٹم میکینکس از what gives rise to quantum computing. کوانٹم کمپیوٹنگ میں ہوگا کیا؟ کوانٹم کمپیوٹنگ کے ذریعے ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہوگی, وہ یہ کہ آپ کی کمپیوٹنگ جو ہے وہ ملینز آف ٹائمز فاسٹر ہو جائے گی. آج کل کے کمپیوٹرز بہت تیز ہیں, لیکن کوانٹم کمپیوٹرز ان سے بھی ملینز آف ٹائمز تیز ہوں گے. اور اس کی وجہ بڑی سادی سی ہے. اس کی وجہ بڑی سادی سی یہ ہے کہ کوانٹم کمپیوٹرز انہیرنٹلی بہتر ہیں ٹریڈیشنل کمپیوٹرز سے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دے کین ایگزامن آل پاسبل آنسرز ٹو اے کوشچن سائملٹینیسلی. عام ٹریڈیشنل کمپیوٹر جو ہے پہلے کوشچن کے ایک آنسر کو دیکھتے ہیں, پھر دوسرے کو, پھر تیسرے کو, پھر چوتھے کو, پھر پانچویں, پھر چھٹے کو, اور اس میں سے پھر بہترین آنسر سلیکٹ کرتے ہیں. کوانٹم کمپیوٹرز کین ڈو آل آف دیز ان ون گو. کوانٹم کمپیوٹرز کین ڈو آل آف دیز سائملٹینیسلی. میں اس کی آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں کہ فرض کریں آپ کے پاس چند نمبر ہیں, 4 نمبر ہیں. یو وانٹ ٹو فائنڈ آؤٹ وچ ون از دا لارجسٹ آف دیم آل. اگر آپ ٹریڈیشنل طریقے سے اس کو چیک کریں گے تو ہو سکتا ہے آپ کو 2 یا 3 سٹیپس لگے جس کی مدد سے آپ بتا سکیں کہ ان میں سے لارجسٹ نمبر کون سا ہے. کوانٹم کمپیوٹنگ بیکاز آف اٹس نیچر کین ڈو دا سیم آپریشن ان ون سنگل اسٹیپ. سو ان مائی اوپینین دا فیوچر بلانگس ٹو کوانٹم کمپیوٹنگ. اس کے بارے میں اگر آپ کو مزید انفارمیشن چاہیے تو آپ کو اسکرین پہ ایک URL نظر آ رہا ہوگا, اس پہ جا کے آپ ضرور اس آرٹیکل کو پڑھنے کی کوشش کریں. تو جناب آج ہم نے کمپیوٹنگ کے ایوولوشن کے بارے میں بات کی کہ کس طرح دا اسٹارٹنگ پوائنٹ واز دا انالیٹیکل انجن, اور آج ہم ہینڈ ہیلڈ کمپیوٹرز کی بات کرتے ہیں. ایسے ہینڈ ہیلڈ کمپیوٹرز جس کے ذریعے ہم فون بھی کر سکیں. اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کمپیوٹنگ میں سب سے پہلے میکینیکل دور آیا, اس کے بعد الیکٹرو میکینیکل کمپیوٹرز کا دور آیا, پھر ویکیوم ٹیوبز آئیں, اور آج کل کے سارے کمپیوٹر جو ہیں دے آر بیسڈ آن دا ٹرانزسٹر ٹیکنالوجی. اور ہمارے خیال میں فیوچر کے کمپیوٹرز جو ہیں دے ول بی بیسڈ آن دا کوانٹم کمپیوٹنگ ٹیکنالوجی. سو دے آر سم ریئلی ایکسائٹنگ ٹائمز اہیڈ آف اس. نیکسٹ ٹائم ہم ایک نیا اور انٹرسٹنگ ٹاپک سٹارٹ کریں گے. آج ہم نے ورلڈ وائڈ ویب کا تھوڑا سا تذکرہ کیا. نیکسٹ ٹائم ہم پورے کا پورا لیکچر اسی ٹاپک پہ خرچ کریں گے. ہم دیکھیں گے کہ یہ ورلڈ وائڈ ویب کیا چیز ہے, یہ کہاں سے شروع ہوا تھا, اور اس کا ایوولوشن کیسا جا رہا ہے, اس کا اسٹرکچر کیسا ہے, اس کو ہم کس طرح یوز کر سکتے ہیں, اور یہ کہ ہماری سوسائٹی پہ, ہمارے کلچر پہ, ہماری کامرس پہ اس کا کیا اثر ہوا ہے. تو جناب انٹل نیکسٹ ٹائم, خدا حافظ.